اردو DSC یوٹیوب چینل میں آنے کے لیے آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ تو دوستوں آج جو ہے ہم مصنف اور ان کا تعارف یعنی کہ شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ دیکھیے پہلا آ کر شبلی نعمانی ہے۔ شبلی نعمانی 1857 میں بندول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں عربی، فارسی اور اسلامی علوم کی تعلیم مکمل کی۔ والد کے اصرار پر وکالت کا امتحان پاس کیا۔ کچھ دن وکالت اور پھر ملازمت کی، لیکن ان پیشوں میں ان کا دل نہ لگا اور وہ علی گڑھ چلے گئے۔ سر سید نے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور انہیں فارسی کا پروفیسر مقرر کیا۔ یہیں ان کے جوہر کھلے۔ وہ سر سید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے اور اپنے قلم کے ذریعے اس کو ترقی دینے لگے۔ 16 سال تک علی گڑھ سے وابستہ رہے اور سر سید کے انتقال کے بعد اس سے تعلق کر لیا۔ سید علی بلگرامی کی خواہش پر حیدرآباد آئے اور سر رشتہ علوم و فنون کے ناظم مقرر ہوئے۔ ان کے حالات خراب ہوئے تو اس کی اصلاح کے لیے لکھنؤ چلے گئے۔ آخری عمر اعظم گڑھ میں بسر ہوئی، جہاں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف میں مصروف ہو گئے۔ ان کی مشہور تصانیفیں المامون، سیرت النعمان، سفر نامہ، مصر و شام و روم، الفاروق الغزلی، سوانح مولانا روم، علم الکلام، موازین انیس و دبیر، الکلام، شعر الہجوم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ بہت بڑے ادیب، نقاد، مورخ اور شاعر تھے۔ عالمیت اور مزاحیت کے باوجود ان کی زبان میں سادگی، شگفتگی اور روانی پائی جاتی ہے۔ 1914 میں ندوہ لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ بے نظیر شاہ کا پورا نام سید صدیق احمد بے نظیر شاہ وارثی ہے۔ ان کی پیدائش 1863 کڑھ مانک پور، ضلع الہ آباد میں ہوئی۔ زندگی کا آخری حصہ حیدرآباد میں بسر ہوا۔ والد کی نگرانی میں تعلیم ہوئی۔ روحانی تربیت والد کے علاوہ سید وارث علی شاہ نے کی، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ وارث کا لاحقہ بھی لگاتے ہیں۔ شاعر واحد الہ آبادی اور امیر مینائی کے شاگرد تھے۔ بے نظیر شاہ عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ انہوں نے طب کی بھی تحصیل کی۔ تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے بزرگ تھے۔ حیدرآباد اور شمالی ہند میں ان کے مرید اور عقیدت مند بڑی تعداد میں تھے۔ ان کی ایک مصنوعی الکلام ان کی زندگی ہی میں شائع ہو کر مقبول ہوئی۔ ایک دیوان خود انہوں نے دوران سفر کھو دیا اور دوسرا ان کے ایک دوست کے ہاتھ گم ہوا۔ بچا کچا کلام ان کے انتقال کے 25-26 سال بعد اکبر الدین صدیقی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ مناظر قدرت پر انہوں نے بہت خوبصورت نظمیں کہی ہیں جو کلام بے نظیر میں شامل ہیں۔ ان کے ہاں مشاہدے کی گہرائی، شگفتگی اور سادگی پائی جاتی ہے۔ اور ایک شاعر آ کر اس میں جمیل مظہری ہے۔ جمیل مظہری کا اصل نام سید میر کاظم علی اور جمیل تخلص تھا۔ جمیل مظہری کا اصل نام کیا تھا؟ سید میر کاظم علی اور جمیل تخلص تھا۔ وہ 1904 کو سہارنپور، بہار میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ عالیہ کلکتہ اور سینٹ زیویئر کالج میں تعلیم پائی۔ 1931 میں MA کیا۔ صحافت اور سرکاری ملازمت سے وابستہ رہے۔ آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا اور جیل گئے۔ آخر میں پٹنہ کالج میں اردو کے پروفیسر ہو گئے تھے۔ ان کو 1974 میں غالب ایوارڈ سے نوازا گیا۔
غالب اوارڈ سے کسے نوازا گیا؟ جمیل مظہری کو۔ جمیل مظہری کا انتقال 1980 میں مظفرپور میں ہوا۔ جمیل مظہری کسی صنف میں بند نہ تھے، ہر صنف میں ان کا کلام ملتا ہے۔ وہ قوم پرست، انسانیت دوست اور ترقی پسند شاعر تھے۔ آزادی کی تحریک سے متاثر ہو کر انہوں نے بڑی خوبصورت اور جاندار نظمیں کہی تھیں۔ ان کے ہاں فنی تقاضوں کا بڑا احترام ملتا ہے۔ شاعری میں انہیں حضرت و حسد سے تعلقمند تھا۔ ان کے کلام کے مجموعے نقش جمیل اور فکر جمیل بہت مقبول ہوئے۔ اب آ کر مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں ہے۔ یہ شاعر آ کر مرزا فرحت اللہ بیگ 1884 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی، بعد میں سینٹ اسٹیفنس کالج دہلی سے 1905 میں BA پاس کیا۔ 1907 میں حیدرآباد گئے اور مختلف ملازمتوں پر مامور رہے۔ وہ معمولی ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد رہے۔ ملازمت کا سلسلہ حیدرآباد دکن سے شروع کیا۔ پہلے ہائی کورٹ میں مترجم کی حیثیت سے کام کیا، پھر مجسٹریٹ اور بعد میں جج کے عہدے پر ترقی حاصل کی۔ عمر کے آخری ایام میں اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے تک پہنچے۔ انہوں نے ہر موضوع پر قلم اٹھایا ہے، تنقید، افسانہ، سوانح حیات اور اخلاقیات سب پر لکھا ہے، لیکن ان کے مزاحیہ مضامین بےحد مقبول ہوئے۔ ان کے مضامین 7 جلدوں میں مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ کتنے مضامین ہیں؟ 7 مضامین جو ہے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا انتقال 17 اپریل 1947 کو ہوا۔ 17 اپریل 1947 کو ہوا۔ اور مرزا صاحب کی تحریروں میں جو علمی اور ادبی شوقیاں ہیں، اس سے انہیں مزاح نگاروں میں ایک خاص جگہ حاصل ہے۔ ان کے مضامین پڑھنے کے بعد ایک خاص فرحت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی لطیفہ پسند طبیعت اور ان کی رنگین بیانی مضمون کے بیچ میں وہ واقعات لاتی ہیں جو لطف پیدا کرنے کے ساتھ مفہوم کو واضح بنانے میں مدد دیتی ہے۔ ان کی تحریروں میں دلی کی زبان اور محاورت کا لطف آتا ہے۔ اسلوب میں روانی، الفاظ خوبصورت اور مضمون خیال کا گہرا تال میل ہوتا ہے۔ ان کی تحریر کی خصوصیات ہے۔